بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور 12 ربیع الاول کی مناسبت سے سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں بہترین امتی بنائے، تاکہ ہم بھی جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اس مقصد کو پالیں اور کوئی انسانیت کی خدمت بھی کریں۔ اسی مناسبت سے ہمارا شو آپ کو پتہ ہے پولیٹک ہوتا ہے، لیکن اسی مناسبت سے آج ہم نے خاص طور پہ زحمت دی ہے نجم شراز صاحب کو، اور ان سے بھی کچھ استفادہ کریں گے، ان سے بھی کچھ سنیں گے اور ان کی زندگی کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ سارا دن سرکاری طور پہ تقریبات ہوئیں۔ وزیر اعظم عمران خان، پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب ایوان صدر میں بھی، وزیر اعظم ہاؤس میں بھی، کنونشن سینٹر میں بھی سارا دن 12 ربیع الاول کی مناسبت سے تقاریب ہوئیں، اور اس میں بھی نجم شراز صاحب موجود تھے۔ تو شروع کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان سے کہ انہوں نے آج ریاست مدینہ کے بارے میں کیا بتایا۔ اگر اس قوم نے ایک عظیم قوم بننا ہے تو اس کو وہ اصولوں پہ جانا پڑے گا جو سب سے پہلے چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اپنی انہوں نے پرسنالٹی سے معاشرے کی اخلاقیات اٹھا دی۔ جو اگلی چیز انہوں نے کی، عدل اور انصاف۔ تیسری چیز فلاحی ریاست، دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک انسانیت کا نظام آیا، ریاست نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی، یہ پہلی ویلفیئر اسٹیٹ بنی تھی دنیا میں۔ ریاست لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے تو وہ لوگ بھی جڑ جاتے ہیں اسٹیٹ کے ساتھ، لوگ بھی جڑ جاتے ہیں اسٹیٹ کے ساتھ۔ تو چوہدری صاحب فرمائیے کچھ۔ نہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تمام جب تک قائم رہنی دنیا جو انہوں نے ضابطہ اخلاق دیا اور جو اسلام کے دین کے اوپر چلنے کا انہوں نے لوگوں کو کہا، پہلے سب سے اس پر عمل خود کیا، اور ہر وہ چیز جو تکلیف وہ انسان کو آ سکتی تھی وہ انہوں نے برداشت کی۔ لیکن جب موقع آیا، فتح مکہ ہوئی، تو جو بدترین دشمن تھے، خواہ وہ ہندا تھی، ابو سفیان تھا، باقی تھے، عام معافی کر دی کہ جو بھی پناہ ان کے گھروں میں ملے گا اس کو بھی معافی ہے۔ تو وہ تو ان کا تو رحمت للعالمین، جب آل مائٹی اللہ نے کہہ دیا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کی تو مطلب ہے ان کے پاؤں کی خاک کے نزدیک نہیں کوئی جا سکتا، ان کا جو مقام ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بارہا کہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ہستی ہیں جو عرش تک گئے اور واپس آئے، نہ ان سے پہلے کبھی کوئی گیا اور نہ ان کے بعد کوئی جائے گا۔ یہ ان کو ہی اللہ تعالیٰ نے رتبہ اور مرتبہ دیا۔ بالکل صحیح ہے جناب نجم شراز صاحب، آپ نے خاص طور پہ ایک اچھا کام کیا، اور وہی اچھا کام کیا کہ آپ نے اپنی صلاحیتوں کو دین کی طرف موڑ دیا۔ اس سے کیا آپ نے محسوس کیا؟ کوئی آپ کی شہرت میں کمی آئی، کوئی عزت میں کمی آئی، کوئی دولت میں کمی آئی؟ کیونکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ بس ختم ہو گئے۔ کون سا ایسا موقع تھا جس نے آپ کی زندگی کو بدلا، اور اس بدلنے کے بعد آپ نے کیا پایا؟ دیکھیے، ایک ورڈ میں تو یہ ہے کہ میں ریلیکس ہو گیا، میرے سر سے تلوار ہٹ گئی کمپٹیشن کی، اور ایک وقت کس کو کیا مل رہا ہے، کون آگے نکل گیا، کون چارٹس میں اوپر ہے، اور دوسرا ایک الگ چارٹس شروع ہو گئے جو کہ ریئل چارٹ ہے کہ آپ نے اکمپلش کیا کیا، کہ جب یہاں سے جا رہا ہوں تو کس طرح سے یاد کیا جا رہا ہوں اور کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہو رہا ہے، کیونکہ جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں تو وہ تو بڑا واضح اور اوپن پیٹرن سامنے لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ تو کھویا تو وہی جو مجھے بار بار آف ٹریک کرتا تھا، تو وہ کھو کے تو اچھا ہی کیا، کیونکہ جو اپنا آپ راک اینڈ رول سٹار، اور وہ جو ہے وہ بار بار رکاوٹ بنتا ہے آپ کی اپنی پروگرس میں۔ گاڑی ٹھیک نہیں ہے، ہوٹل ٹھیک نہیں ہے، آپ اسی سے باہر ہی نہیں آتے ہیں۔ خواتین کا جھرمٹ، وہ تو پھر ایک سپر سٹار، جی وہ تو ایک الگ ہی مطلب اسی میں بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی، وہ ختم نہیں ہوتا۔ سو اللہ نے اس میں سے نکالا ہے، اور جب تک یعنی ایبسٹیننس نہیں ہے کہ آپ جیسے آپ کسی چیز کو چھوڑ دیں جی اور میں اس سے چھوڑ دیا ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ ریپلیس کرتے ہیں۔
یہ جاننا بہت ضروری ہے. وہ ہائی ریپلیس ہوتا ہے, پہلے ہائی کسی اور چیز سے ملتا تھا, اب ہائی کسی اور چیز سے ملتا ہے. اچھا وہ ہائی تھوڑی دیر کا تھا, کانسرٹ کے بعد پھر آپ کو ایک اور پارٹی چاہیے تاکہ آپ جو ایمٹی فیل کر رہے ہیں دنیا, پھر اور دنیا چاہیے, پھر آپ کو اس حالت میں پہنچنا ہے کہ اب آپ سو جائیں. اب یہ 24/7 کا ہائی ہے, جو ایمان والا ہائی ہے, جو ایکسائٹمنٹ ہے, جو سر پہ کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے, مانیٹر ہو رہے ہیں اور آپ کو ہر وقت پرفارمنس اپنے آپ کو بہتر. سو اٹس این آن گوئنگ ایک ایکسائٹنگ اور ایک ذمہ داری کی فیلنگ ہے. آپ جانتے ہیں آپ کے اوپر کیمرہ ہے, ہر وقت ذمہ داری ہے, سو یو فیل گڈ اباؤٹ اٹ. تو بس ایسی فیلنگ ہے ہر وقت. یہ بتائیں کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ اس وقت یہ ہے کہ ہمارے شوبز کے بہت سارے لوگ, ہمارے پلیئرز جو سٹارز کہلاتے ہیں, وہ بہت زیادہ دین کی طرف راغب ہوئے اور مکمل طور پہ, ورنہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کو کیا کیا مواقع نہیں ملتے تھے, ان کی بس ایک ہی طرح کی ویڈیوز آ رہی تھیں, ایک ہی طرح کے اسکینڈل آتے تھے. وہ سارے کے سارے دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور اپنی اس فیم کو دین کے لیے وقف کر رہے ہیں. یہ چینج آپ میں بھی آئی؟ ٹرننگ پوائنٹس کافی سارے آئے ہیں. پہلا تو وہ آیا جب پہلی دفعہ قرآن مجید کی وہ آیت سامنے آئی کہ جو الذین آمنوا, جو ایمان والے ہیں, وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ, ان کی دل و دماغ, ان کی زندگی اطمینان میں ہے کیونکہ ان کے پاس اللہ کا ذکر نصیحت ہے. تو میں نے جب اپنے آپ کو اس سے کمپیئر کیا تو میں نے کہا ایمان والا تو میں بھی سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو, لیکن میرے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں, نہ اللہ کی نصیحت ہے نہ اطمینان ہے. وہ پہلا ٹرننگ پوائنٹ تھا. پھر حمد پڑھی, حمد پڑھ کے بھی میں پاپ سٹار ہی تھا, لیکن جب وہ اس کا ریئیکشن آیا آڈینسز نے پوری دنیا میں, تو آہستہ آہستہ وہ حمد کے بعد جب لوگ چھلانگیں مارتے تھے, جب کانسرٹ آگے شروع ہوتا تھا, تو پھر اب یہ ہوتا تھا کہ یار میں ان کو کیسے بتاؤں گا, یہ جو سامنے جمپیں لگا رہی ہیں یا لگا رہے ہیں لڑکے لڑکیاں, ہاؤ ول آئی ٹیل دم کہ مجھے کیا ملا ہے, جو پردہ ہٹا ہے, تھوڑا روشنی ملی ہے. اس میں 8 سال گزر گئے. اس میں بہت سارے ٹرننگ پوائنٹس آتے رہے. میں تھوڑا میں بہت اسٹرانگ آدمی نہیں ہوں, تو تھوڑا اللہ نے حوصلہ دیا. 8 سال کے بعد پھر 2012 میں ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آیا. میں نے کہا کہ نہ ہو, اگر باقی سال بھی اسی طرح بچا کے کہ نہیں میں گلوکار ہوں لیکن اللہ سب کا ہے, اس طرح مزہ نہیں آئے گا. تو پھر ایک دفعہ کھل کے ایکسپیرینس کریں. باقی اکانومی یہ وہ سب دیکھی جائے گی. ادخلوا فی السلم کافہ. یس چوہدری صاحب, یہ شراز صاحب یہ فرمائیں کہ آپ اپنا کوئی روحانی ایکسپیرینس, تجربہ یا مشاہدہ یا جو کوئی گائیڈنس خواب میں یا جاگتے میں, تو وہ کوئی اگر آپ لوگوں سے اور ہم سے شیئر کرنا پسند کریں. چودھری صاحب بالکل جیتے جاگتے ہوش و حواس میں پوری, کیونکہ یہ جو قرآن کا میسج ہے یہ ایموشنلی بھی ٹچ کرتا ہے اور انٹلیکچولی بھی ٹچ کرتا ہے, تب جا کے ہم کنونس ہوتے ہیں. صرف ایموشن سے بھی بات نہیں بنتی, وہ ٹھہرتا نہیں ہے, وہ جھاگ کی طرح پھر بیٹھ جاتا ہے. اور خالی انٹیلیجنس بھی نہیں, پھر آدمی چلاک اور مکار ہو جاتا ہے. سو اللہ دونوں چیزوں کو بیلنس کرتا ہے اور وہ ہوش و حواس میں ہو سکتا ہے. اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش و حواس میں جیتے جاگتے بلیک اینڈ وائٹ اقرا کے ساتھ, آیات کے ساتھ, وحی کے ذریعے انسپائر کر کے, سنوریہم آیاتنا, ہم تمہیں آیات دکھائیں گے, فی الآفاق تمہارے سامنے, فی انفسہم اپنے اندر. سو میں تو بہت چھوٹا سا انسان ہوں, مجھے بھی آیات نے زندگی میں ہوتا دیکھا, اپنی لائف میں, لوگوں کی زندگی میں جو لکھا تھا اس کو جب ہوتا دیکھا تو امید نہیں رہی, پھر یقین ہو گیا کہ یہ رزلٹ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے, مجھے صرف چلنا ہی تھا. تو وہ آگے سے رزلٹ آ جاتا ہے اور اتنی جلدی آتا ہے کہ وہ صرف میں خود رکاوٹ ہوتا ہوں بیچ میں. جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ لا تبدیل لکلمات اللہ, اس کے کلمات تو تبدیل ہی نہیں ہوتے. تو یہ اس میں بہت بڑا کریڈٹ میرے استاد محترم بابر چودھری صاحب کا, جنہوں نے میری حمد بھی لکھی تھی, کہ اگر وہ مجھے بھگا دیتے کہ بھئی تم پہلے پاک صاف ہو کر آؤ یا نیک ہو کر آؤ, انہوں نے دروازہ کھولا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, جی, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. واہ واہ. ٹھیک ہے, سو انہوں نے ریپیل نہیں کیا بلکہ دروازہ کھولا کہ چلو تم شروع کرو ایکسپیرینس کرنا, باقی اللہ خود ہی کروا دے گا. تو میں نے کوئی چیز اپنے اوپر امپوز نہیں کی, جیسے ینگسٹرز ڈرتے ہیں. آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ نوجوانوں کو بھی میسج جانا چاہیے کہ قرآن مجید بیسک
قرآن مجید کے ساتھ ایک مسلمان کی، ایک انسان کی قربت ہونی چاہیے. جی اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں جی. تو میرا خیال ہے کہ کافی کچھ نوجوانوں کو بھی مل سکتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی مل سکتا ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی چیز سے حاصل کر ہی نہیں سکتے جو اس کے اندر سے نکلی ہے، یعنی القرآن. یعنی اگر میں صابر بھائی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں تو میں لوگوں سے کیوں پوچھوں جب صابر بھائی سے میں خود بات کر سکتا ہوں؟ آپ سے بہتر کوئی نہیں بتائے گا. سو اللہ نے اپنی کائنات کیوں بنائی، کیا مقصد تھا، اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ سب ہر چیز لکھ دی ہے. میں نے صرف اس کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کرنا ہے اور اس سے بہتر. اور یہ بہت بڑا ہوا ہے جو ہماری یوتھ جو ہے، نوجوان، میں خود بھی ڈرتا تھا کئی دفعہ کلاس سے بھی باہر نکالا گیا. میرے سوال تھوڑے عجیب ہوتے تھے لیکن بیسک ہوتے تھے. تو سوالوں کے جواب مجھے ملے تو پھر میں نے یقین کیا. تو سوالوں کے جواب ملنا صابر بھائی بہت ضروری ہے اور وہ قرآن دیتا ہے اور انسانیت کے لیول پہ دیتا ہے. انسانیت ساری مسلمان نہیں ہے، انسانیت سارے اسکالرز نہیں ہیں کہ انہوں نے عربی کے کورس بھی کیے ہوئے ہوں، گرامر بھی جانتے ہوں. انسانیت میں ہم جیسے نارمل لوگ ہیں. تو ہدی للناس کا مطلب ہی یہ ہے قرآن لینگویج اور کسی بھی چیز سے بالا تر ہے. وہ ہر انسان کو اپیل کرتا ہے لیکن مارکیٹنگ ہونی چاہیے اس کی ٹھیک سے، اور کوئی تھوڑی سی اندر سے بھی. جب تک رجوع نہیں ہے، اگر کسی کو بھوک نہیں ہے آپ اس کو کھانا نہیں کھلا سکتے. سو اللہ نے ہدایت رجوع سے جوڑ دی ہے. اشتہا کا ہونا بہت ضروری ہے. الیہ من اناب، ہدایت ملتی ہے اس کو جو رجوع کرتا ہے. تو سر کچھ سنائیں. نعت رسول مقبول سنیں گے یا ہم پہلے ہم سنائیں؟ پہلے ہم سنیں. پہلے ہم. ترتیب اسی صحیح رہنی ترتیب سے آئی بھی تھی میری. ہاں جی. یہ معاملہ کچھ اور ہے تو یہی ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ کچھ اور. صابر بھائی، اللہ ایک ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے. اس کو زبان سے ماننا اور اس کو جان کے ماننے میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب نام سے جانتے ہیں تو امید ہوتی ہے، جب اس کی صفات سے جانتے ہیں تو یقین ہو جاتا ہے. جیسے اپنے والدین پہ یقین ہے، یہ دھوکہ نہیں دیں گے کیونکہ پوری زندگی کا ایکسپیرینس ہے. تو اللہ پہ کیوں ٹرسٹ اور کیوں یقین نہیں ہوا مجھے زندگی کے 31-32 سال؟ کیوں اپنی کو آگے رکھا ہمیشہ؟ وہ اس لیے کہ اس کی ذات سے تعارف ہی نہیں ہوا. اب اس میں اس کی مرضی تھی، میری کوتاہی تھی، اللہ توفیق دیتا ہے. سو اس کو جاننا ضروری ہے. مدینہ منورہ گئے؟ ارادہ ہے انشاءاللہ. اچھا، ابھی پہلا سفر ہوگا وہ؟ جی. تو اس کے لیے آپ وہاں پہ بھی کچھ کلام پڑھیں گے؟ جی، پہلا کچھ عرصہ تو یہی سوچتا رہا کہ شاید ابھی تیار نہیں ہوں، لیکن اب بہت زیادہ اشتیاق بھی ہے اور انشاءاللہ جی پڑھوں گا ضرور. بالکل صحیح. تو چوہے صاحب آئیے میدان میں. نہیں، یہ تو ہم نے تو ایک ہی چیز سیکھی ہے بزرگوں سے کہ جس شخص نے یہ طے کر لیا کہ جو میری دشمنی ہے، دوستی ہے، میرا جینا ہے، میرا مرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کی زندگی آسان ہو گئی. نہ مجھے کوئی دے سکتا ہے، نہ میرے سے چھین سکتا ہے. وہی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، وہی مجھے ملے گا. تو یہ تو سیدھی سی بات ہے. لیکن اب معاشرہ جس طرح بگاڑ اور نیچے کی طرح مسلسل گراوٹ کا شکار ہو رہا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ جی اس سے پوچھ رہے ہیں تو بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں، ہر دور میں اکثریت دونوں سے پوچھا. جی، ہر دور میں اکثریت جو ہے وہ اپنی مرضی سے جیتی ہے. ارائیت من اتخذ الہ ہوا، کیا تو نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنایا ہوا ہے؟ اور یہ ہر دور میں صابر بھائی یہ سب سے بڑا الہ ہے. چاہے ہم زبان سے ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسلمان ہوں، یا کوئی بھی ہوں، کرسچن ہوں، ایتھسٹ ہوں، یہودی ہوں، لیکن جو فالو کرتے ہیں وہ اپنے نفس ہوتا ہے. تو یہ سب سے خطرناک الہ ہے، نظر بھی نہیں آتا، اندر ہوتا ہے. تو اس کی اکثریت رہتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تو اکثریت کا کہا مانے گا وہ تجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. تو اکثریت کی ویلیو اس وقت تک ہے جب تک ہم اللہ کو نہیں جانتے، جب تک ہم انسپائر نہیں ہوتے. جب ایک دفعہ ریالٹی اور ایکچوئل ٹرانسمیشن نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، پھر آپ کو اسی کی بادشاہت نظر آتی ہے، پھر آپ کو سچ زیادہ بھاری نظر آتا ہے. چاہے اکثریت پوری کی پوری دنیا کہہ رہی ہو کہ یہ
زیبرا نہیں گدھا ہے یا گدھا نہیں زیبرا ہے، پھر لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو وہ چیز ڈسٹرب نہیں کرتی، دنیا کچھ بھی کہہ رہی ہو. آپ اوورسیز پاکستانی بھی ہیں اور میں پاکستانی ہوں، میں سمندر پار پاکستانی دونوں؟ میں دونوں طرف رہتا ہوں لیکن میں پاکستانی ہوں. دونوں؟ میں نے پاسپورٹ نہیں لیا ہے. آج وزیر اعظم عمران خان نے ذکر بھی کیا، ذرا سنائیے گا جی. اب سوچیں 90 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے، اگر ان میں سے صرف 30-40 ہزار ہی پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کر دیں، ہمیں کوئی IMF کی ضرورت نہ پڑے، اتنا ان کے پاس پیسہ ہے. ایک پاکستانی میں جانتا ہوں جس کے پاس صرف اکیلے کی دولت اتنی ہے جتنا ہمارے IMF کا قرضہ ہے. وہ پاکستان کا سسٹم ان کو پاکستان نہیں آنے دیتا، وہ ترستے ہیں پاکستان آنے کے لیے. جناب بتائیں. جی دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. پاکستانی تو جہاں بھی ہے اس کا کنسرن پاکستان ہے. وہ آپ ہی کا چینل، آپ ہی کی خبریں، آپ ہی سے جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ کنیکٹڈ ہے ہر وقت، جہاں بھی میں ہر کانٹیننٹ میں گیا ہوں. اور پاکستانی اینڈ دے کین پلے اے بگ رول. بات ٹرسٹ کی ہے کہ ٹرسٹ ان کو ملنا چاہیے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے حالات تو باہر والے بھی جانتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ آئیڈیل ہو جائے گا تو پھر آئیں گے. جب یہاں والا محنت کر رہا ہے تو باہر والے کو بھی بھیجا تو یہیں والوں نے ہے نا. جی ہاں، والدین نے بڑی محنت کر کے بچوں کو باہر بھیجا ہوتا ہے، وہ پھر ملینئر بن جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. وزیر اعظم ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کا تو کام ہی یہی ہے کہ سسٹم اچھا دے، لیکن باہر والوں کا بھی رول ہے. میں انگلینڈ یا امریکہ جا کے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جب پاکستان بالکل ایک دودھ اور شہد کی ہو جائے گا بہیں گی تو پھر تبھی میں میں جاؤں آؤں گا. گا. جی ایسا نہیں ہے. اس ٹائم ویلیو ہے کام کرنے کی جب ضرورت ہوتی ہے ملک کو. تو اتنے پاکستانی پرائم منسٹر جو اپیل کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ IMF کا قرضہ بھی اتر سکتا ہے، تو ایسے پاکستانی موجود ہیں؟ جی ہیں، بلینئرز بھی ہیں، ملینئرز بھی ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں جو ڈیلی بیسس پہ کماتے ہیں اور وہ دیتے بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ تو پاکستانی کو مل کے زور لگانا ہی پڑے گا. اس کا اور کوئی باہر سے ہر وقت ایکسپیکٹ کرنا کہ کوئی اور کرے گا، اور یہی وہ کوشش کر رہے ہیں پرائم منسٹر کہ جوڑ دیں سب کو. چوہے صاحب سے پوچھتے ہیں. چوہے صاحب جی تو کیا جو اتنے ارب پتی اور کھرب پتی جن کا ذکر کیا وزیر اعظم نے، اور جن کے لیے ہم یہاں پہ تگ و دو بھی کرتے رہتے ہیں، ووٹ کا حق بھی ملنا چاہیے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، یہ وہ، عام جو پاکستانی ہے چوہے صاحب وہ تو کافی حد تک پیسے بھیج رہا ہے، ویسے بھی بھیجتا ہے، لیکن جو بڑے بلینر ہیں، ملینر ہیں، تو باہر آپ کو بھی کالز بہت آتی ہیں، مجھے بھی بہت آتی ہیں ہر پروگرام کے بعد کہ یہ برا ہو رہا ہے، یہ اچھا ہو رہا ہے، اس کو اس طرح ہونا چاہیے. یعنی کافی وہ تڑپتے رہتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ یہاں پہ آتے نہیں ہیں اور انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی چھوڑ دیں، ڈونیشن 1-1 کروڑ ڈالر ہی دے دیں تو میرا خیال ہے کہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا معاملہ. اور یہ جو ہم بلیک میل بھی ہوتے ہیں، پریشر میں بھی آتے ہیں، پھر مطالبات بھی، مفادات بھی، یہ ادھر ادھر ہم کشکول لے کے پھرتے رہتے ہیں. تو ایسے پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے چوہے صاحب؟ فرض کیا ہے ان کا؟ بات یہ ہے، آپ نے بڑی اہم بات چھیڑی ہے. اب پہلے تو وزیر اعظم صاحب جو فرما رہے ہیں یہ تو ایک طرح کا ناکامی کا اعتراف ہے. آپ نے کنڈیوسو کنڈیشنز پیدا کرنی ہے. نجم شراز ول بیئر می آؤٹ کہ جو پاکستانی 2, 3, 4 نسلوں سے باہر ہیں، جو بزرگ ہیں جن کے پاس واقعی بلینز آف روپیز ان US ٹرمز، یعنی امریکن بلینر ہے یا کم از کم ملینر ہے، وہ ان کی اولادیں یہ کہتی ہیں کہ وی ڈونٹ نیڈ یور منی، آپ کا جو پیسہ ہے ہمیں نہیں چاہیے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ بنا کے دے کہ ہم یہ پیسہ، ہماری جو روٹس ہے، جو ہمارا ملک ہے، جو وہاں غربت اور بے روزگاری اور ناداری نے اور یعنی بھوک ننگ نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، ان کی مدد کر سکے. آپ نے 3 سالوں میں کتنی کانفرنس کی ہے پاکستانیوں کی؟ مجھے ذرا بتا دیں صاحب ارشاد صاحب، کتنے یا نارتھ امریکہ کے لوگوں کو بلایا ہے، کتنے یورپ کے لوگوں کو بلایا ہے،
آپ کو لاہور، اسلام آباد، کراچی ان کے 500 ہزار 2,000 ابھی بھی ہوں بھی ڈلے بیران کا کچھ نہیں بگڑیا. آپ ان کو انوائٹ کریں، ان کو پروجیکٹس دیں کہ یہ آپ کام کریں، ادھر پیسہ لگائیں، یہ آپ کا یعنی پلاٹ ہے. یہ یعنی یہاں تو ان کا پرابلم یہ ہے صابر شاکر صاحب کہ کوئی نہ کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی لوچا لفنگا، کوئی چور چکا، وہ ایک کو ڈھس لیتا ہے، اس کی جمع پونجی لوٹ لیتا ہے، وہ وہاں سے ڈالر بھیج کے فاوا ہو جاتا ہے. ادھر ہم نے یہ خرید دیا، وہ ادھر آتا اس کو ملتا کچھ نہیں، وہ ایک کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے، وہ 300 کو بازن کر دیتا ہے. تو یہ پاکستانی جو ابھی $2.5 بلین تو ہو گیا نا جنہوں نے یہ کیا. میں ساری ایکسرسائز سے جانتا ہوں کیونکہ یہ ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس جو تھے انہوں نے یہ مہم جن لوگوں کے ساتھ ڈیم کی چلائی تھی، میں اس سے واقف ہوں. ساری آج بھی پاکستانی جو ہے کم از کم $10 بلین سے شروع ہو کے $100 بلین تک یہاں انویسٹ کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، یہاں تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن یو ہیو ٹو پٹ اے سسٹم ان پلیس. پرائم منسٹر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی وہ اس لیے نہیں آتے کہ یہاں سسٹم نہیں ہے. بھائی یو ہیو ٹو ہیو دیٹ سسٹم ان پلیس. یہ بات صحیح ہے چودھری صاحب کہ پرائم منسٹر نے پچھلے 3.5 سال ہو گئے اب، تو 3.5 سالوں میں ایک دفعہ بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اوورسیز پاکستانیز کو اس پوائنٹ آف ویو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے کسی کو ٹچ کیا ہو اور یہاں پہ کوئی انڈسٹریل زون بنانے کی بات کی ہو، کوئی ٹیکس فری زون بنانے کی بات کی ہو، کوئی انسینٹو دیا ہو. جتنی تگودو نیب آرڈیننس کی ترمیم میں لگی ہے، اگر اس سے بہت کم، کیونکہ وزیر اعظم کو دوبارہ سن لیتے ہیں کہ وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہیں تو 20-25 لوگوں کو بھی آپ کیوں نہیں راغب کر سکے. جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہی سوال ہے، ذرا دوبارہ سنوائیے جی. اب سوچیں 90 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے، اگر ان میں سے صرف 30-40 ہزار ہی پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کر دیں، ہمیں کوئی IMF کی ضرورت نہ پڑے. اتنا ان کے پاس پیسہ ہے. ایک پاکستانی میں جانتا ہوں جس کے پاس صرف اکیلے کی دولت اتنی ہے جتنا ہمارے IMF کا قرضہ ہے. وہ پاکستان کا سسٹم ان کو پاکستان نہیں آنے دیتا. وہ ترستے ہیں پاکستان آنے کے لیے. پاکستان آنے کے لیے ترستے ہیں تو جناب وزیر اعظم، تو یہ تو پھر آپ ہی کا کام ہے. 3.5 سال تو آپ ہیں سیاہ و سفید کے مالک، اور آپ نے ابھی تک ایک بھی کانفرنس ایسی کیوں منعقد نہیں کی؟ تو شراز صاحب آپ کو مشکل میں ڈالا جائے یہ سوال پوچھ کے یا نہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں صرف یہ کہوں گا کہ پوری ٹیم، پرائم منسٹر جو ہے وہ انیشیٹو لیتا ہے، بٹ ایک ملک اتنا اس کے اندر کچھ ہو رہا ہے ایوری ڈے. میرا خیال ہے پوری ٹیم کا رول اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے کہ پوری ٹیم اپنا اپنا پارٹ پلے کرے. پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کی، آپ جس ملک میں رہتے ہیں ملک کے بارے میں ذرا سنائیے گا جی. برطانیہ میں قطری خط آتا ہے. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ انگلینڈ کے اندر اگر قطری خط آ جاتا تو اسی وقت کیس رکنا تھا اور اسے جیل میں ڈال دینا تھا. پھر جی کلبری فونٹ آ گئی. وہ کلبری فونٹ 2007 میں آتی ہے، وہ 2006 میں کانٹریکٹ دکھا دیتے ہیں، ابھی وہ فونٹ آئی نہیں ہوتی. اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. یہ اوتھ کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے، جس طرح جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں یہاں. یعنی وہاں کا عدالتی نظام اور یہاں کا زمین آسمان کا فرق ہے. جناب چودھری صاحب، بھائی ساری باتیں ٹھیک ہے، گلا کرن سکھالیاں اوکھے پالنا بول. وی وانٹ ریزلٹس. جی تو پھر کیا کہنا یہ تو چاہیے؟ ایک طرح کی آپ اپنی ناکامی اور شکست اور بددلی اور مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں. اس طرح آپ نے دیکھا جنرل ضیاء الحق نے آخری دنوں میں رونا شروع کر دیا کہ جی میں کچھ نہیں کر سکا. جی ہاں. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا آخر آ گیا، لیکن یعنی مطلب ہے کہ 3 سال ایک لمبا عرصہ ہے. جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا. آپ بھی چودھری صاحب، صابر صاحب جی آپ بھی ملتے ہیں، میں بھی ملتا ہوں. جب ایک بات سے آپ ایگری کر جائیں پھر اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ میں اس کا یعنی آج تک جواب نہیں مجھے ملا. یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے چودھری صاحب پھر ایک خاص ماحول میں بندہ چلا نس جاندے ہو.
جدوں تانوں کوئی پوچھا تو آپ جواب دینے دی بجائے وہ بتائے گا یہ بتائے گا. بھائی آپ کھل کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے ان کا. اس کے بعد پھر انسان ایک خاص ماحول میں چلا جاتا ہے نا چوہدری صاحب. چلو وہ بس ٹھیک ہے. اس کا جب اس کا سورس آف انفارمیشن جو ہے وہی ختم ہو جائے یا اس کو ختم کر دیا جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ آج تک دیکھیں بات سنیں, ہم نے کسی بنیاد کے بغیر کبھی بات نہیں کی. کیوں؟ جی. اگر تو ہم نے ان سے مربع الاٹ کرانا ہے یا کوئی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو پھر تو ایک اور بات ہے. الحمدللہ ہمیں تو سب کچھ ملا ہوا ہے, ہمیں کیا پرابلم ہے؟ تو چوہدری صاحب یہی بات وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے, پرائم منسٹر کو ایکٹ کرنا چاہیے. تو مزید باتیں کریں گے جی بریک سے. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج کچھ اور گفتگو بھی کی اور فوجی قیادت کے بارے میں اسلامی تاریخ کے حوالے دیے. کیا تھے ذرا سنائیے گا جی. جو بھی اچھا پرفارم کرتا تھا جو جنرل وہ اوپر آ جاتا تھا. کوئی کسی کا یہ رائٹ نہیں تھا کہ ہمیں صرف بڑا عہدہ مل رہا ہے. حضرت بلال ایک غلام تھے. حضرت بلال کا عہدہ فائنانس منسٹر بن چکے تھے, 2 ایکسپیڈیشنز لیڈ کی تھی. سلمان فارسی تھا, ایک دم مسلمان ہوا, اس میں صلاحیت تھی, وہ اوپر چلا گیا. تو جو بھی ان کے امت میں جوائن کرتا تھا اگر اس کے اندر صلاحیت تھی وہ اوپر چلا جاتا تھا. تو میرٹ کا سسٹم تھا. میرٹ کا سسٹم تھا جی. اب برطانیہ اخلاقی معیار اور جمہوریت کا بھی ذکر کیا انہوں نے, وہ بھی سنا دیں جی. اب پارلیمنٹری نظام ہمارا ویسٹ منسٹر ماڈل ہے. اگر آپ کے پاس اخلاقیت کا معیار ہے تو وہ ڈیموکریسی کامیاب ہو سکتی ہے, نہیں تو وہ نہیں چلتی. برطانیہ کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلی نہیں ہے سوائے برطانیہ کی اور اینگلو سیکسن ملک میں. کینیڈا میں چل گئی, آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے علاوہ ساری جگہ پہ وہ بندربانٹ بن جاتی ہے. مورل سٹینڈرڈ چاہیے ہوتے ہیں اس ڈیموکریسی کے لیے. وہاں کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جناب ووٹ بکے گا. چھانگا مانگا جیسے یا مری میں بند کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح سینٹ کے اندر الیکشن میں پیسہ چلتا ہے. وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا یہ. وہاں اگر کسی کے اوپر کنوکشن ہو جائے یا چلے اس کے اوپر الزام لگ جائے کہ اس نے پبلک کے پیسے کی چوری کی ہے, وہ پارلیمنٹ تو چھوڑے وہ کسی میڈیا میں اپنی شکل نہیں دکھا سکتا. چوہدری صاحب کیا وزیر اعظم صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم مس فٹ ہیں اس پارلیمانی نظام میں؟ اور اگر ہم مس فٹ ہیں اور پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر پرائم منسٹر کو تو چاہیے کہ وہ نیا مینڈیٹ لیں اور نئے مینڈیٹ کے ساتھ پبلک کے پاس جائیں کہ جناب نئے نظام کے لیے نیا مینڈیٹ لیں, اور پبلک اگر کہے تو ویل اینڈ گڈ, ورنہ پھر دوبارہ جد و جہد کریں. چوہدری صاحب صدارتی میں یہ نہیں کرنا ہے یا اسی کو اصلاح کرنی ہے یا کیا کرنا ہے یا مینڈیٹ دینا ہے. یہ نہ لازم مینڈیٹ کا بھی نہیں ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے تشدد اور تخریب کاری ہو رہی ہے اور دشمن آپ پر حملہ آور ہے. پچھلے 3 مہینے میں جتنے واقعات ہوئے ہیں ذرا ان کا تسلسل دیکھیں. فی الحال تو ہم خود ہی ہفتے پہ فال آؤٹ جو ہے جی 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 ٹھیک ہے وہ بڑھ گیا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. ہاں جی. اور افغانستان کی وجہ سے صورتحال کافی کمپلیکیٹڈ ہے, اتنی سادہ بھی نہیں ہے. جناب نجم صاحب کیا واقعی ہمارا نظام ایسا ویسا ہی ہے؟ مجھے وہ غالباً حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات ہے یہ کہ جس نے ہم سے عہدہ مانگا ہم نے اس کو اس عہدے سے محروم کر دیا. یہ بڑا ایک عجیب کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے کہ جو ہمارا جو پروسیس ہے اوپر آنے کا وہ بہت ڈفرینٹ ہے اس پروسیس سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا. وہ آتے ہی کیریکٹر کی بیس پہ اوپر تھے. سو اب یہ بات تو بہت اچھی ہے سننے میں لیکن عمل نہیں کرتے. لیکن اس کا بہت لانگ پلاننگ کر کے ابھی سے آغاز کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں اس طرح کی جیسے کہتے ہیں نا ملٹیپل لیڈرشپ, یہ نہیں کہ صرف ایک بات کر رہا ہو یا 2 لوگ بات کر رہے ہوں, بلکہ جو زیادہ تر جن کی وہ بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے وہ لیڈرز لائک مائنڈیڈ, ہو سکتا ہے کہ اللہ آگے 20 25 30 سال میں وہ پروڈیوس ہو جائیں. بٹ وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. چلیں میرا خیال ہے واپس آتے ہیں ربیع الاول کی طرف. ضرور. ایک نعت ذرا جی اسی کے اشعار سناؤں جو آج دن میں بھی آپ کی مرضی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
رب نے سوچا کہ اہل زمیں پر کر دے رحمت غموں سے بچا لے، توڑ دے بت انسان کے سارے تاکہ شیطان سے اس کو بچا لے، تاکہ شیطان سے اس کو بچا لے۔ راہیں بھٹکنے والے سن لا الہ کے اجالے، دل کا دیا جلا لے، دل کا دیا جلا لے۔ اس نے بھیجا اپنے نبی کو اندھیروں سے سب کو نکالے، نہ تھی طاقت زمین آسمان کی کہ امانت کو تیری اٹھا لے، کہ امانت کو تیری اٹھا لے۔ راہیں بھٹکنے والے، پھر محمد کا جب نام آیا، جس نے سینے میں قرآن اٹھایا، جس نے قرآن کو فرقان بنایا، باری تعالیٰ نے تب یہ فرمایا، باری تعالیٰ نے جب یہ فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایک معاملہ چل رہا ہے، وہ انشاءاللہ آج تو 12 ربیع الاول ہے، اس لیے آج اس پہ کوئی گفتگو نہیں کر رہے، کل انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب والا معاملہ ہے، اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی کوشش کریں گے کل انشاءاللہ۔ تو کل کے لیے تیار رہیے، کیونکہ ہمیں پتہ چلا کہ کافی لوگ کیا کہنا چاہیے، تو کچھ شادیانے بجا رہے ہیں، جبکہ حالانکہ اندازہ کریں کہ وہ خود بھگوڑے ہیں، عدالت ان کو بھگوڑا قرار دے چکی ہے، مفرور ہیں، عدالت کو مطلوب ہیں، اور برطانیہ میں وہ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ 164 دا بیان کنے دیتا ہے منی لانڈرنگ دا، ہاں، لیکن یہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ تو نجم شہراز صاحب، رحمت للعالمین اتھارٹی، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی اس میں کون سے لوگ ہونے چاہیے آپ کے خیال میں جی، جو اصل جو ہمارے مقاصد ہیں وہ حاصل ہو سکیں، جو اس کا مقصد ہے؟ بہت زبردست سوچ ہے، دے رہا ہے، درست ہے، بٹ اٹس اے لانگ ٹرم پلان۔ یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے، اللہ ان کو زندگی دے، اور جو باقی لوگ ساتھ ہیں وہ اس میں ڈٹے رہیں۔ لیکن میں ایک چیز کہنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کی توسط سے، جو میری زندگی میں ایکسپیرینس ہوا ہے، جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، میں نے تھوڑا ہوتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، اور اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، رائٹ؟ آپ نے مجھے پہلے بھی دیکھا، بالکل، اور اب بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ ہمارا پلیٹ فارم ہے الرحمن الرحیم۔ ہمارے استاد محترم بابر چودھری صاحب، انہوں نے کتابیں تو نہیں لکھی ہیں، لیکن 2 جنریشنز پروڈیوس کر دی ہیں۔ آج 5 سال سے لے کے 20، 22 اور ایک پھر ہماری جنریشن ہے، یہ 2 جنریشنز جو ہیں یہ تیار ہیں، جو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں جا کے بات بھی کر سکتے ہیں، انسپائر بھی کر سکتے ہیں، اور ایک نہیں ہے، ملٹیپل ہیں، یعنی میں ہوں نہیں ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، فرحان علی آغا ہیں، عمران ہیں، اینڈ دیر آر سو مینی ینگسٹرز، ان کا تعلق ہر ڈفرینٹ فیلڈ سے ہے، اور وہ پریکٹیکلی بھی ایکسل کر رہے ہیں، بڑی بڑی پوزیشنز پر ہیں، اور وہ دلیل کے ساتھ قرآن حکیم کو بھی جانتے ہیں، احادیث بھی جانتے ہیں، اپنا رول بھی جانتے ہیں، ملک کی ذمہ داریاں بھی جانتے ہیں، اور پاکستان کو بھی جانتے ہیں، بیکاز یہاں پلے بڑے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان والنٹیئرز کو یوز کریں، اور پاکستان کی اس کے ساتھ پلیٹ فارم کے ساتھ مل کے ہم پورے پاکستان کے اندر اسکول، کالج، یونیورسٹیز، جہاں جہاں بھی ہمیں لے جائیں، اینڈ ہم انسپائر کریں گے۔ ہم جیسے آپ نے آج دیکھا، آج سب ایک انسپائرڈ تھے، میں سب کو کی انرجی فیل کر رہا تھا، ہم جس یونیورسٹی میں گئے ہیں ہمیں یہی وہ ملا ہے۔ سو
ایٹ ہینڈ وی آر ریڈی, پروڈکٹس تیار ہیں. اور باقی جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں وہ بھی ضروری ہے کہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ مل کے جواب دینا, آپ کے پاس ہسٹورک فیکٹس کے ساتھ وہ سارا کچھ بھی ہو. لیکن آج لوگ رول ماڈل دیکھ کے چینج ہوتے ہیں, کتاب سے نہیں ہوتے ہیں. کتاب تو آج بھی سب کے گھر میں پڑی ہوئی ہے, لیکن تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ اخلاق اور احسان اور درگزر کرتے ہوئے لوگ نظر آنے چاہیے, اس کا نمونہ نظر آنا چاہیے کہ اوکے ایسا ہوتا ہے اللہ کا بندہ. چودھری صاحب آخری منٹ جا رہا ہے, جی پوچھیے. باورچی ہم تو ایک ہی چیز جانتے ہیں, نجم شراز صاحب کا تو بڑی ابلاغ ہے, پوری دنیا میں یہ ان کو سنا جاتا ہے, اور آپ کا بھی ایک مقام ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے, واحد ایک جملہ, آل انکمپسنگ ویلفیئر آف دی کامن مین, عام آدمی کی جامع فلاح. اگر آپ کے پاس اس کا کوئی منصوبہ نہیں ہے تو مجھے آپ کی باتوں سے کوئی غرض نہیں. بالکل صحیح ہے. تو جج صاحب ہم بھی دعا گو ہیں کہ کوئی اچھا ہو, اور پروگرام کا وقت ختم ہوا. نجم شراز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بھائی ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.